شام، جس کا آغاز مدینہ، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید تو صرف ایک مورچہ ہی جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر شجاع ضرور ہیں، مگر مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے لیکن مجبور نہیں تھے۔ حسین کی بہن جناب سیدہ زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھیں۔ اس مقام کو طلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں اور جناب سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جائیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے یہ کتبہ، جائیے اس دن شعلے دیکھنا جلتا لکھا ہے، خیمہ جاری ہے اے باقی، اب ضرور یاسین۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں تو شریک نہ ہو سکے، مگر یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ کے خیمے سے باہر آتے ہی آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھتی ہے تو فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں کہ کیا کسی کو سلام کہا؟ میرے بابا کا سر منہ کے نیزے پر ہے اور شب کربلا کے دشت سے نیزوں پر لائے گئے فتح عظیم کے شان اعلان فرمائے گئے، بازوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شعلوں میں پھیلائے گئے اور جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا۔ عاشورہ کے سورج کے چہرے پر جب پسینہ آ گیا تو شب میں ایک چاند بھی بازوں میں چھپ گیا۔ اس منظر کتاب میں نہ لا سکا اور شام غریبہ کا یہ اندھیرا جائے رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کی صحرا میں بے آب ہو گیا۔ جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہوئی ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں، اور آپ اس لوٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی ہیں۔ جناب سیدہ زینب جب مسجد حنانہ کوفہ کے قدیم ترین مساجد میں سے ہے اور یہیں حد شہداء کے سر اقدس رکھے گئے تھے، اور جب اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا تو یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تھا، جسے قصر العمارہ کہا جاتا ہے۔ حشر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کرایا گیا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، جس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک کا لوگوں کا ازدحام تھا کہ خطا کے مکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے جناب سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کی شادیانی ہے، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ جب خاموش ہوئے اور اذان دی اور آواز گونجی، آپ نے کہا ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ سارے شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت تک گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے، تمہیں رسوا کیا ہے اور تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا، ہم کو ہر نجاست سے، پاکی سے، جو حق بات کہنے کا تھا، پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا، فاجر جھوٹا ہے۔ یہ کہا تم نے، خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت کو پیش کر دیا ہے اور مقدم فرما دیا ہے۔ وہ لڑے اور شہید ہوئے، مجھے بھی ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت اور رشتہ دار کے نشے میں چور ہے، یہ تیری حکومت اور تیری سلطنت دنیا زائل ہونے والی ہے۔ حسین تو کوفے کے اس قاسم کو بھی رہتی دنیا تک زمین بوس کر دیا جو آج تک ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جناب زینب نے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو جب ان کی حقیقت کا علم ہوا تو در سے قیدی باغی نہیں ہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں، اور ابن زیاد کے کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا۔
سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا۔ سر اقدس سے خون کی چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے۔ کس کام کے تھے یہ راہب؟ اس رات سر امام حسین کو ایک نور بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ والوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ان سیاد کے سپاہی ہیں۔ پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال کیا گیا کہ اس کا نام مقتول نبی رہے صبر و خنجر اور حسام، جس کو ملانا پیاس میں پانی ایک جام تھا، ایک جام کفن، جسد پاش، سیان کربلا معلّہ کی لاش ہے، حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہے۔ کہا، تمہارے نبی کا نواسہ انہوں نے کیا کیا؟ کیا تم برے لوگ ہو؟ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے سر اقدس کو اس پتھر پر غسل دے دو؟ تو حسین نے اس پتھر پر جم گیا، اور 1400 سال برس گزرنے کے بعد بھی یہ اتنا ہی تازہ ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریخ زندہ میں قید کر دیا گیا۔ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی تو بچوں کو مارے خوف کے حالت عجیب کہ گھٹ گھٹ کے دختر شہیدان ہلکان ہو رہے تھے۔ منتشر کمال بنت امیر عرب ہوئی۔ آفت کا سامنا تھا، نئی واردات تھی۔ زہرا کی بیٹیوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ یہ شام کا قدیم بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو دربار یزید نے اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا تھا۔ ہزاروں کا مجموعہ تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے پہلے پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازوں پر کئی گھنٹے روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب سعد کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کی سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کے نشے میں اپنے مسلح پر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب سیدہ زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں اور کہا کہ مجھے دربار کے حاکم کہہ دو کہ مجھے دربار کے حاکم نہ بلائے۔ خلقت کو دوبارہ میری شکل دکھا کر گرد و منظور کو قائل نہیں، میں موجود ہوں، خنجر میری گردن میں پھرا دو، کوئی فکر نہیں۔ سر زینب سن سے جدا بھی ہو گیا تو بہت شاد ہوں گے۔ زینب اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے یہ دکھایا گیا کہ اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ تاریخی خطبہ کا جس کو سن کر آج بھی اہل ایمان تھر تھرا جائیں۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ تو جواب ملا، علی کی بڑی بیٹی نواسی رسول زینب کبریٰ ہیں۔ دربار والوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا، امیر مبارک ہو، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا اور یہودیوں کے عالم راس الجالوت، سفیر روم، نصرانیوں کا اور ان کا علماء اور اراکین دولت سب موجود تھے، اور اس نے سورہ آل عمران میں سے ایک آیت کو پڑھا کہ خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب سیدہ نے یزید کو مخاطب کر کے للکار کے کہا کہ اے یزید، آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز عہد اور عہد آفرین خطبہ شروع کیا۔ ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، ساری تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دریدہ صحیح مگر تاریخ دریدہ صحیح مگر، تاریخ میرے لیے گھر تباہ صحیح مگر، میں تیرے لیے خاندان کشتہ راہ وفا سے ہی ہوں، میری بندگی تیرے لیے ہے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی غصے کا اپنے خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ آشکار ہو گئی ہے۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہاں، برا ہوا، انجام برا ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کو تکذب کریں گے اور اللہ کی آیتوں کو اپنے مذاق میں اڑائیں گے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔
یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا۔ اللہ کا قول تو یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے، نہیں، یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک تیرا ہے، یہ مہلت تیرے لیے کم ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا یہ اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، تو نے ہم کو ضرب پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا ہے۔ یزید ایسا ہوا تو ہم بے شہر کو پھرائے گئے اور ہم کو لوگوں نے دیکھا ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں، یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوشت شہیدوں کے لہو کو پی کر اور اس سے خوش ہے۔ تو جلدی کیوں نہ کرتا ہماری شان پر، کیونکہ تیری نگاہ بغض نگاہ عداوت ہمارے گھر پر لگی ہوئی تھی۔ اس کا لشکر کمزور ہے تو یہ جان لے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے کر لے اور ستم۔ یزید تو نے ہم کو ڈرانا ہے تو ڈرا لے، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم کہ جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز فرمایا اور ہمارے مقصد کو تو پا نہ سکا اور ہمارے ذکر کو قیامت تک مٹا نہیں سکے گا اور نہیں بتلا سکے گا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اب تیرا مجموعہ منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشن گوئی حق بحق ثابت ہوئی اور چند دنوں بعد ہی فوراً پوری ہوئی، جب شام کے جیلوں میں سے حسین کی ایک بچی کا انتقال ہوا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارہ ہو گئے اور شام بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی سے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی ہے اور اس طرح سے ہم کو وراثت عرضی نصیب ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم کو خلافت عظیم ملی، اس طرح سے ہم نے اس کی بندگی میں کامیاب رہے۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا کہ جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ پر جہاد کرنے والے، دین کے ہر اس حق والے پر کہ جس نے سب سے بڑے پیشوا کی قیادت پر، آپ کی بیٹی پر، خدیجۃ الکبریٰ کی ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کے دختر پر، فاطمۃ الزہرا کے زندگی کے جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر نہم پر، خدمتوں پر سلام، لاکھوں کروڑوں لاکھوں سلام، بی بی سیدہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ لعنت اس یزید پر، کیونکہ آج صرف وہ باطل تھا، باطل ہے، باطل رہے گا۔